تو माजी में ये एक दूसरे के बारे में जो कहते रहे, थोड़ा सा वो भी सुन लें। हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम तमाश चलिए। अब अगर हमने मियाँ को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे, इसलिए कि ये कौमी जो है। जरदारी साहब ने कहा कुछ और किया कुछ, और फिर कहते हैं जनाब ये वादे हैं, कोई ये वो नहीं है, कुरान और हदीस नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप जियाउल हक है। जरदारी इमरान, जरदारी इमरान। तो सुन लिया जी अब आपने। अब आज मैं ये जो आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसका मकसद कतन ये नहीं है कि मैंने अचकज़ई साहब और इमरान खान और आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ और मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी, मैंने कोई इनका मजाक उड़ाना। ये एक दूसरे के बारे में जो कहते रहे, ये सबको पता है। असल बात क्या है? असल बात जो मैं आज अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि इमरान खान जो है उसने जो भी कहा अचकज़ई साहब के बारे में, लेकिन जब वो जेल पहुंचा उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और इमरान खान ने जेल से बैठ के महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के तौर पे नामजद किया। और हुकूमत जो है उसने काफ़ी लैतो लाल से काम किया, काफ़ी नखरे दिखाए, लेकिन आखिरकार मजबूर हो गई हुकूमत ने अचकज़ई साहब को कौमी असम्बली में, राजा नासिर अब्बास साहब को सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। इससे इमरान खान को क्या हासिल है? एक तो इमरान खान ने पूरी दुनिया को ये बताया कि मैं अडयाला जेल में बैठ के भी पाकिस्तान की सियासत में रेलेवेंट हूँ। जिन लोगों ने मुझे नाअहल किया, इलेक्शन से मुझे माइनस किया, वो लोग नाकाम हैं। तो अब अगर इमरान खान जेल से बैठ के अचकज़ई साहब को कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर बनवा देता है, तो इसका मतलब है कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की सियासत का आज भी एक अहम प्लेयर है। एक तो इमरान खान ने ये चीज़ साबित की। दूसरी, उन्होंने ये चीज़ साबित की कि मैं कोई अकेला पाकिस्तान में इस सिस्टम के ख़िलाफ़, इस जमहूरियत के ख़िलाफ़ या नाम नहाद जमहूरियत के ख़िलाफ़ तहरीक नहीं चला रहा। मेरे पास और पार्टियां भी हैं और उनका ताल्लुक दूसरे सूबों से भी है। तो अचकज़ई साहब की पार्टी जो है वो उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे है, लेकिन वो एक दीनी जमात है। और भी जमातें जो हैं वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में शामिल हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं, क्योंकि अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनाने में कामयाब हो चुके हैं, लिहाजा ये कहा जा सकता है कि अचकज़ई साहब जो पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह थे, अब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन चुके हैं और एक बड़ा अपोजिशन का अलायंस जो है उसका जो सरबराह है वो अपोजिशन लीडर भी मुकर्रर हो चुका है। और इस अपोजिशन अलायंस ने 8 फरवरी को हड़ताल की कॉल भी दी है और हुकूमत की कोशिश है कि ये 8 फरवरी को हड़ताल की कॉल वापस हो जाए। लग ये रहा है कि अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन होने के बावजूद इस हड़ताल की कॉल को वापस नहीं देंगे। अब होगा क्या? होगा ये कि जैसे जैसे 8 फरवरी करीब आएगा तो आपको पता चलेगा कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कैसे कैसे एहतजाज होगा। अब जो तहरीक इंसाफ वाले हैं वो, उनके खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, तो उनकी ये कोशिश होगी कि कम से कम 8 फरवरी को दुनिया को ये बताया जाए कि और कहीं पहिया जाम था या नहीं था, खैबर पख्तूनख्वा में पहिया जाम था। और भी कुछ शहरों में वो एहतजाज करने की कोशिश करेंगे और हुकूमत इसको रोकने की कोशिश करेगी। तो रोकने की कोशिश जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं होगी, वो पंजाब में भी होगी, वो बलूचिस्तान में भी होगी और वो सिंध में भी होगी। अब मसला ये है कि ये जो रोकने की कोशिश करने वाली फोर्सेस हैं, PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर हुकूमत की इत्तेहादी जमातें जिसमें MQM भी है और भी कुछ इत्तेहादी जमातें, ये आपस में लड़ पड़ी हैं। जी, ये जो एक हुक्मरान इत्तेहाद है जो एक दूसरे को बड़ा मुस्कुरा के मिलते हैं, इनमें लड़ाई पड़ चुकी है। इसको आप ये माने या ना माने, लड़ाई पड़ चुकी है 2-3 इश्यूज़ पे। एक तो इशू ये है
کہ 18ویں ترمیم کو مسلم لیگ نون کے ایک سینئر وزیر ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے ڈھکوسلا کہہ دیا. اس کے بعد انہوں نے اس کی کچھ وضاحت بھی کی ہے، لیکن اس پر پیپلز پارٹی کافی ناراض ہے. اور پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ ہمیں یقین دلایا گیا تھا کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جائے گی، لیکن یہ جو اب کراچی میں گل پلازا کا جو ایک سانحہ پیش آیا ہے، اس کی آڑ میں پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم پاکستان دونوں مل کر 18ویں ترمیم کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ایک تو یہ ایشو ہے، لیکن دو اور ایشوز ہیں جن پر کہ یہ پورا جو حکمران اتحاد ہے اس کے اندر پھٹا پڑ چکا ہے، بلکہ پی ایم ایل این کے اندر بھی پھٹا پڑ چکا ہے. وہ دو بڑے ایشو کیا ہیں؟ ایک ہے جی نئے صوبوں کا ایشو. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان میں نئے صوبے بنیں گے تو پاکستان کے مسائل حل ہوں گے. اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا فی الحال یہ ایشو نہیں ہے، اس لیے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ خیبر پختونخوا میں اس کی حکومت ہے، اور ان کی جو اسمبلی ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی، اس نے ہزارہ صوبہ کے بارے میں ایک قرارداد پہلے سے منظور کی ہوئی ہے. تو خیبر پختونخوا میں اگر ہزارہ صوبہ بنتا ہے تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایشو نہیں ہے. اسی طرح کچھ سال پہلے پنجاب میں بھی ایک ریزولوشن منظور ہوئی تھی، پنجاب اسمبلی نے بھی ایک ریزولوشن منظور کی تھی بہاولپور صوبے کے حق میں. لیکن پنجاب میں جنوبی پنجاب کو ایک علیحدہ صوبہ بنانے کی بھی ایک ڈیمانڈ بڑے عرصے سے موجود ہے. تو کچھ لوگ اس کو سرائکی صوبہ کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو جنوبی پنجاب کہتے ہیں. اسی طرح ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی کہتی ہے جی کہ صوبوں کے اندر انتظامی یونٹ بنائے جائیں، انتظامی یونٹس کی تعداد میں اضافہ کیا جائے. ایم کیو ایم جو ہے وہ کراچی کو علیحدہ صوبہ بنانا چاہتی ہے. پیپلز پارٹی اس معاملے پہ راضی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے جی کہ صوبے بنانے کا ایک طریقہ کار آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے، اور آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اگر کسی صوبے کے اندر ایک نیا صوبہ بنانا ہے تو سب سے پہلے اس اسمبلی کی جو ارکان کی تعداد ہے وہ صوبے کے حق میں قرارداد منظور کرے. تو سندھ اسمبلی میں تو ایسی کوئی قرارداد منظور نہیں ہوئی. البتہ حال ہی میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہزارہ صوبے کے حق میں قرارداد منظور ہوئی ہے، اور کافی سال پہلے ایسی ایک قرارداد پنجاب اسمبلی میں بھی منظور ہوئی تھی. لیکن جو لوگ آج کل نئے صوبوں کی بات کر رہے ہیں وہ 2-4 صوبوں کی بات نہیں کر رہے، وہ 2-3 درجن صوبوں کی بات کر رہے ہیں. تو ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور اب ایم کیو ایم پاکستان جو ہے اس نے جو یہ کراچی کا گل پلازا ہے اس کے ایشو کی بنیاد پر دوبارہ انتظامی یونٹس کی تعداد میں اضافے کا مطالبہ کر دیا. تو اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی سندھ میں نئے صوبے نہیں بنانا چاہتی یا سندھ کو تقسیم نہیں کرنا چاہتی. مسلم لیگ نون کے پاس پنجاب کی حکومت ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ. مسلم لیگ نون پنجاب کو تقسیم نہیں کرنا چاہتی. مسلم لیگ نون ابھی تک پنجاب میں نئے صوبے بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں جو ہیں وہ بلوچستان میں بھی حکومت کر رہے ہیں، اور جو نئے صوبوں کی حمایت کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ بلوچستان میں بھی اگر آپ نئے صوبے بنا دیں گے، اس کو تقسیم کر دیں گے انتظامی یونٹس میں، تو بلوچستان کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس پہ راضی نہیں، کیونکہ اگر وہ بلوچستان کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں گے تو بلوچستان کے لوگ کہیں گے کہ جناب پہلے آپ پنجاب کو اور سندھ کو تو تقسیم کریں. تو پیچھے رہ گیا خیبر پختونخوا. اور خیبر پختونخوا میں پہلے سے ہی پی ٹی آئی جو ہے اس نے ہزارہ کو علیحدہ صوبہ بنانے کے حق میں قرارداد کی حمایت کر دی ہے. تو یہ جو نئے صوبوں کا ایشو ہے اس پر ایک پھڈا پڑ چکا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا پھڈا جو ہے وہ نئے بلدیاتی الیکشن پر ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ پنجاب میں اور اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن بار بار ملتوی کیے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ کہتی ہے الیکشن کرواؤ، لیکن پنجاب کی حکومت اور وفاقی حکومت جو ہے وہ بار بار یہ بلدیاتی الیکشن ملتوی کرتے جا رہے ہیں. بلدیاتی الیکشن ملتوی کیوں کیے جا رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا ہی اہم ایشو ہے، اور اس پر صرف جو ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر پھڈا نہیں ہے،
اس کے اندر مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون کے اندر بھی پھٹا ہے، یعنی کہ مسلم لیگ نون کے اندر اس پہ کافی اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے تو لاہور کا ایک میئر ہوگا، میئر بنانا پڑے گا نا آپ کو، جس طرح کراچی کا ایک میئر ہے، جس طرح حیدرآباد کا ایک میئر ہے، جس طرح پشاور کا ایک میئر ہے، تو جناب آپ کو پھر لاہور کا بھی ایک میئر بنانا پڑے گا، ایک ملتان کا میئر بنانا پڑے گا، فیصل آباد کا میئر بنانا پڑے گا۔ یہ جو بڑے بڑے شہر ہیں پنجاب کے، یہاں پہ میئر بنانے پڑیں گے، اور جو 18ویں ترمیم ہے اس کے تحت جو اختیارات بلدیاتی حکومتوں کے پاس ہیں وہ ان کو دینے پڑیں گے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ جو لاہور کا یا ملتان کا یا فیصل آباد کا میئر ہوگا اس کے پاس کافی اختیارات آ جائیں گے۔ یہ جو لاہور کا اور فیصل آباد کا اور ملتان کا میئر ہوگا اس کے پاس تقریباً ویسے ہی اختیارات آ جائیں گے جیسے کہ آج کل کراچی کے میئر مرزا وہاب صاحب کے پاس ہیں۔ مرزا وہاب صاحب کا ایک ایشو ہے، ایک پرابلم ہے کہ کراچی کے کچھ علاقے جو ہیں وہ وفاقی اداروں کے زیر کنٹرول ہیں، اور کراچی کے کچھ علاقے جو ہیں وہ کراچی کی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے کنٹرول میں ہیں۔ یہ ایشوز پنجاب کے اور پاکستان کے دیگر بڑے شہروں میں بھی ہیں۔ لیکن اگر پنجاب میں ایک میئر بن جائے گا صوبے کا، کسی شہر کا، لاہور کا یا فیصل آباد کا یا ملتان کا، تو اس کا اختیار جو ہے وہ تقریباً اتنا ہی ہو جائے گا جتنا چیف منسٹر پنجاب کا، جتنا وزیر اعلیٰ پنجاب کا۔